آج کا یہ ہمارا پروگرام حیدرآباد کے ایس ایس پی جانی کے درگت کے حوالے سے ہے۔ اب اسے کیا کہا جائے؟ گیدڑ کی جب موت آتی ہے تو وہ شیر کا رخ کرتا ہے، یا دوسرے معنوں میں اڑتا تیر لینا، یعنی کہ ایک تیر جو ہے وہ سیدھا جا رہا ہے کسی اور رخ پر، آپ اس تیر کا رخ موڑ کر اپنی جانب اسے لا رہے ہیں۔ کچھ اسی قسم کا واقعہ جو ہے خود سندھ کے صوبائی وزیر داخلہ ضیاء الحسن لنجار کے بھانجے ہونے کے دعوے دار ایس ایس پی حیدرآباد ڈاکٹر فرخ لنجار کے ساتھ پیش آیا۔ حیدرآباد سے ہمارے نمائندہ خصوصی امین رنگون والا نے جو ایک رپورٹ بھجوائی ہے، ان کی رپورٹ کے مطابق ان کی شاہی سواری گزر رہی تھی، یعنی کہ خود عزت مآب ایس ایس پی حیدرآباد فرخ لنجار اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ گزر رہے تھے۔ ان کے گاڑیوں اور لشکر کے آگے جو ہے وہ ایک کار جا رہی تھی جو ان کے قافلے کو روکنے کا باعث بن رہی تھی، جس پر جو ہے وہ خود ایس ایس پی موصوف کو غصہ آیا اور انہوں نے اپنے پیادوں کو حکم دیا کہ ان پر کوڑے برسائے جائے۔ یہ کون ہے جو کہ ان کے شاہی سواری کے آگے جو ہے وہ دیوار بننے کی کوشش کر رہا ہے، جس پر جو ہے ان کے پیادے جو ہے وہ اس کار کی جانب لپکے اور کار سے اس موصوف کو باہر نکالا، جنہوں نے اپنا تعارف بھی کرایا کہ وہ ٹھنڈو الیار کے جو ہے وکیل ہیں علی رضا بزدار، لیکن اس پیادوں نے ان کی ایک نہ سنی، انہیں مار پیٹ کرتے اور بعد میں جو ہے وہ پکڑ کر انہیں جو ہے وہ بٹھائی نگر پولیس اسٹیشن لے گئے اور اس کے بعد وہاں پر ان کے خلاف ایف آئی آر بھی درج کروا لی۔ یہ افسوسناک واقعہ رونما ہوا اور اس واقعے کی اطلاع جب دوسرے وکلاء کو پہنچی تو پھر پورا جو ہے وہ حیدرآباد رینج کے تمام وکلاء جو ہے بہت بڑی تعداد میں جو ہے وہ ایس ایس پی آفس پہنچ گئے۔ انہوں نے ایس ایس پی آفس کا گھیراؤ کیا اور ایس ایس پی کو جو ہے تقریباً کوئی کہتے ہیں کہ 15 گھنٹوں تک اپنے آفس میں محصور رکھ کر بڑی مشکل سے جو ہے وہ پچھلے دروازے سے جو ہے وہ بیس بدل کر، کوئی کہتا ہے کہ یعنی کہ برقع پہن کر اور کوئی کچھ اور کہہ رہا ہے موٹر سائیکل پر بیٹھ کر، انہیں جو ہے وہ بہت ہی احترام کے ساتھ نکالا گیا، کہیں وہ جو ہے وہ وکلاء کے تشدد کا شکار نہ ہو جائے۔ اس طریقے سے انہوں نے جو ہے وہ بیس بدل کر وہاں سے اپنی جان بچائی۔ اب بھی اس وقت کہا جاتا ہے کہ پورے حیدرآباد کے جو ہے وہ وکیل سراپا احتجاج ہے، ان کا یہ مطالبہ ہے کہ جب تک فرخ لنجار جو ہے وہ معافی نہیں مانگتے اس وقت تک وکلاء کا دھرنا رہے گا، وہ یہاں سے نہیں جائیں گے، وہ وہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ خود ڈی آئی جی حیدرآباد جو ہے طارق رضا داریجو نے بھی ان کی منت سماجت کی، لیکن وہ اپنے اصولی موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ انہوں نے بہت ہی فرونیت کا مظاہرہ کیا ہے، انہوں نے اپنے اختیارات کا مس یوز کیا ہے۔ ایک وکیل علی رضا بزدار کا آخر قصور کیا تھا؟ انہوں نے کون سا جرم کیا تھا جن کے خلاف ان پر ٹارچر بھی کیا، تشدد بھی کیا، پھر اس کے خلاف جھوٹا مقدمہ درج کرنے سے بھی گریز نہیں کیا گیا؟ اب اطلاع یہ ملی ہے کہ ڈی آئی جی حیدرآباد طارق رضا داریجو نے جو ہے وہ آئی جی سندھ غلام نبی میمن اور خود صوبائی وزیر داخلہ ضیاء الحسن لنجار سے بات چیت کرنے کے بعد وکلاء برادری کو یہ یقین دلایا ہے کہ وہ خود یعنی جمعرات والے روز 12 بجے جو ہے وہ بار آئیں گے اور وہاں پر تمام وکلاء سے جو ہے وہ ہاتھ جوڑ کر نہ صرف معافی مانگیں گے بلکہ ان کے ہاتھ میں جو ہے وہ خود حیدرآباد کے ایس ایس پی ضیاء لنجار فرخ لنجار کے تبدیلی کا نوٹیفیکیشن بھی ہوگا۔ یہ انہوں نے جو ہے وکلاء برادری کو کہتے ہیں کہ یقین دہانی کروائی ہے۔ اس یقین دہانی کے بعد ہی جو ہے وہ وکلاء برادری میں اطمینان کی لہر دوڑ گئی اور کسی طریقے سے انہوں نے جو ہے وہ اپنا احتجاج جو ہے وہ ملتوی کر دیا ہے جمعرات کے 12 بجے تک، کہ جمعرات کے 12 بجے تک اگر جو وعدہ کیا ہے، جو یقین دہانی خود حیدرآباد کی ڈی آئی جی نے انہیں کروائی ہے، اگر اس یقین دہانی پر عمل ہوا تو ان کا احتجاج ختم ہو جائے گا، اور نہیں ہوا تو دوبارہ سے جو ہے وہ حیدرآباد کے ایس ایس پی کے دفتر کا گھیراؤ کریں گے۔ اب ہمارے نمائندے امین رنگون والا نے جو رپورٹ بھجوائی ہے، ان کی رپورٹ کے مطابق ایک تو
خود بٹائی نگر تھانے کے ایس ایچ او نے جو اس شاہ سے زیادہ شاہ کا سوار کا کردار ادا کر کے جو ہے وہ اختیارات کا ناجائز استعمال کیا ہے. اصغر تنیو پہلے ہی جو ہے وہ تیل چوری میں جو ہے وہ ڈسمس فرام سروس ہو چکے ہیں جیکو آباد سے، جب وہاں کے ایس ایس پی بشیر بروئی تھے. تو وہ تو خود جو ہے وہ بڑے جو ہے وہ کیا نام ہے کچھ اچھی شہرت کے مالک نہیں ہیں. اس وقت بھی جو ہے وہ پورے حیدرآباد میں جو ہے وہ ایس ایس پی حیدرآباد کے فرنٹ مین کا کردار ادا کر رہے تھے. انہوں نے بھی جو ہے وہ اس وکیل پر تشدد کرنے میں اور ان کے خلاف جھوٹا مقدمے درج کرنے میں بہت مرکزی کردار ادا کیا ہے. دوسرا جو ہے خود جو فروخ لنجار ہیں، جو کہ خود کو صوبائی وزیر داخلہ ضیاء لنجار کے بھانجے بتاتے ہیں، حالانکہ یہ بھانجے ان کے نہیں ہیں. ان کی کاسٹ کچھ اور ہیں، ان کی کاسٹ کچھ اور ہیں. یہ جن کے ریفرنس سے یا جن کی سرپرستی میں کام کرتے ہیں وہاں یہ جو ہے وہ اپنی کاسٹ تبدیل کر دیتے ہیں. سانگڑ میں جب یہ ایس ایس پی تھے تو یہ خود کو شازیہ مری کے رشتہ دار بتاتے تھے، کیونکہ وہاں پوسٹنگ شازیہ مری نے کرائی تھی، اور یہاں پوسٹنگ جو ہے چونکہ ضیاء لنجار نے ان کی کرائی ہے تو یہ اپنے آپ کو لنجار کہتے ہیں اور خود کو جو ہے وہ ان کے بھانجے ظاہر کرتے ہیں. نہ یہ ان کے بھانجے ہیں اور نہ ہی خود ضیاء لنجار ان کے ماموں ہیں. دونوں میں تعلق جو ہے وہ پیسوں کا ہے، 50-50% کے یہ شراکت دار ہیں. اس لیے اس ماموں بھانجے کے رشتے کی آڑ میں جو ہے ان کا کاروبار چل رہا ہے. یہ رشتہ جو ہے وہ ایک طریقے سے جو ہے وہ سایہ بن چکا ہے ان کے اس کرپشن کے گٹھ جوڑ پر. اس وجہ سے جو ہے وہ خود ضیاء لنجار بھی اس بات کو جو ہے وہ تردید نہیں کرتے کہ میرے بھانجے نہیں، اور نہ یہ تردید کرتے ہیں کہ میں وہ ماموں کا ہونے کا تردید نہیں کرتا، یہ بھانجے ہونے کی تردید نہیں کرتا، کیونکہ بیچ میں اصل جو ان کا تعلق ہے وہ پیسوں کا ہے. کروڑوں کا گیم چل رہا ہے، تو لہٰذا وہ بھی ان کی پوسٹنگ یہ کہہ کے کرواتے ہیں کہ چونکہ میرا بھانجا ہے لہٰذا ان کی پوسٹنگ کر دی جائے حیدرآباد میں اور انہیں کوئی ہاتھ نہ لگائے. لیکن حقیقت یہی ہے کہ کوئی ان میں رشتہ نہیں ہے، کوئی ماموں بھانجے اس وقت نہیں ہے. اب کہا جا رہا ہے کہ ان کو جو ہے وہ جمعرات کو انہیں تبدیل کر دیا جائے گا، حالانکہ ان کی چیخیں تو نکل رہی ہے، کیونکہ 15 سے 18 کروڑ جو ہے وہ یہاں بیٹھے بٹھائے کما رہے ہیں. کہتے ہیں کہ اس وقت تو 26 تھانے ہیں، کیا نام ہے حیدرآباد کے 26 کے 26 تھانوں کے وہ ایس ایچ او بھی ہیں، 26 کے 26 تھانوں کے وہ ہیڈ مورر بھی ہیں، 26 کے 26 تھانوں کے وہ بیٹر بھی ہیں، 26 کے 26 تھانوں کے جو ہے وہ سب کچھ ہے. یہی حال جو ہے جتنی چوکیاں ہیں حیدرآباد کی ان تمام چوکیوں کے وہ انچارج بھی ہیں، پولیس لائن کے منشی بھی ہیں، وہاں کے آر آئی بھی ہیں. یعنی کوئی ایسا کماپوت پوسٹ نہیں ہے جس کے وارث وہ خود نہ ہو. یعنی اتنے زیادہ ان کی بھوک ہے جو کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی. خود حیدرآباد کے ڈی آئی جی ان کی ان حرکتوں سے اکتا چکے ہیں، پریشان ہو چکے. اور یہ جو اب صورتحال بن چکی ہے، صورتحال نے جو ہے خود ڈی آئی جی حیدرآباد کی مصیبت حل کر دی ہے کہ یہ بلا اب ان سے ٹلنے جا رہی ہے. اب کون خوش نصیب بننے جا رہا ہے حیدرآباد کا ڈی آئی جی؟ ساجد عامر صدروزئی کا نام اس وقت آ رہا ہے. ساجد عامر صدروزئی کی پوسٹنگ میں جو ہے خود فریال تالپور صاحبہ جو ہے ان کی دلچسپی ہے کہ انہیں لگایا جائے، لیکن خود ضیاء لنجار کی جو اپنی دلچسپی ہو کہ وہ امیر سعود مکسی کو ایس ایس پی حیدرآباد لگائیں گے. لیکن دوسری طرف عدیل چانڈیو جو ہے وہ بھی حیدرآباد کے لیے اس وقت بےتاب اور بے چین دکھائی دے رہے ہیں. ان کی بھی کوشش ہے کہ انہیں حیدرآباد کا ایس ایس پی لگایا جائے. بہرحال یہ کہانی اس وقت ختم ہوتی بھی نظر آ رہی ہے ہمیں ضیاء لنجار کے بھانجے ہونے کے دعوے دار فرخ لنجار کا. فرخ لنجار کے والد کہتے ہیں کہ جج رہ چکے ہیں اور انہوں نے جو ہے وہ ایک بار مرتضیٰ بھٹو کے کیس میں کبھی ان کی کوئی ضمانت لی ہوئی. اس کے بعد سے کہتے ہیں کہ آصف زرداری اور ان کے مابین تعلقات خراب ہو گئے تو ان کی نوکری ختم کرنے کا بھی کہتے باعث بنے تھے. تو ان کی جو ہے وہ ہسٹری کچھ یہ ہے، یعنی کہ ان کے ضیاء لنجار کے جو ہے یہ بھانجے نہیں بتائے جاتے ہیں. یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا. لیکن اس وقت جو ہے حیدرآباد کے وکلاء نے جو ہے ایک بہت بڑا جہاد کیا ہے حیدرآباد پولیس پر، حیدرآباد کے عوام پر، کہ وہاں سے جو ہے وہ بہت بڑی مصیبت کو جو ہے وہ اپنے اس یکجہتی سے، اپنے اس اتحاد سے، اپنے اس اصول پرستی سے جو ہے اس تباہی کا، اس بربادی کا خاتمہ کر دیا ہے اس تبادلے کی شکل میں. اگر یہ تبادلہ کر دیا جاتا ہے جس کی یقین دہانی خود حیدرآباد کے ڈی آئی جی جو ہے وہ طارق رزاق داریجو نے جو ہے وہ وکلاء برادری سے کیا ہے. ناظرین، یہ تھا ہمارا اس کا پروگرام. کیسا لگا اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اسی کے ساتھ یہ چاہتا ہوں
اللہ حافظ.